اور ایسے جھوٹے اور قذابوں کے بارے میں آپ نبی کی تعریف کریں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ ولی کا عرس منائے، بزرگوں کی تعریف کریں، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن خود ان کے مولوی ان کے بارے میں کیا تعریف کرتے ذرا سنیے۔ دیکھتا ہوں مولانا جرجیس صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے۔ اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی؟ اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے جہالت دیکھو کیسے کیسے جاہل بھرے جماعت میں۔ لاک ڈاؤن کے بعد پہلا جلسہ ہے، مولانا جرجیس کے آنے جانے کا ہی خرچہ دے دو یار، کرایہ مانگ رہا ہے، اور اگر نہیں دیتے ہو تم چندہ، اس سے بڑھ کر اسلام کی کیا بے عزتی ہوگی؟ یعنی جرجیس کو چندہ نہیں دیا تو اسلام کی بے عزتی ہوگی۔ چلو اس پر ابھی ہمارا وہ نہیں ہے، اس کے بعد ذرا سنیے کیا بولا ہے۔ اس کے ساتھ پڑھا جرجیس کا جو ہے وہ ساتھی ہے یہ پڑھنے میں، مولوی توحید عالم نام ہے اس کا، سنیے۔ لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے، اتنا بڑا پروگرام پوری بہار میں 2020 سے لے کر 21 کا یہ پہلا ہے۔ 2020 میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ میں آپ سے یہی گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب چترویدی اٹاوہ یوپی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی، ہلہ نہ کریں، شورغل نہ کریں، بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں۔ ان کی تقریر کو سننے کے لیے پورے عرب و عجم، پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے، اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں، لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجیس صاحب چترویدی ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پہ مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجیس جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں میں نہیں ملتا ہے۔ بس یہی دکھانا ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک مولانا جرجیس جیسا حرامی خطیب پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ بات تو صحیح ہے یار، اس میں کہاں جھوٹ ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بس لفظ حرامی بھول گیا تھا بولنا۔ کتنی بڑی توہین ہے یار۔ داؤد علیہ السلام کی خطابت کیا تھی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام جب خطابت کرتے، توریت پڑھتے، زبور پڑھتے، آسمان کے پرندے ٹھہر جاتے تھے، دریا کی روانگی ٹھہر جاتی تھی، پہاڑ جھومنے لگتے تھے۔ سرکار کی خود فساد کا کیا علم ہے؟ تیرے آگے یوں ہے لچے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یوں جانیے کہ منہ میں جان زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ رسول اللہ کی فساد تھی، مولا علی کی فساد کا کیا تھا؟ آدم سے لے کر آج تک جرجیس جیسا خطیب ہی پیدا نہیں۔ یہ تو بیچارہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا کے گیا اس کو، لیکن اسی جلسے میں جرجیس نے خود اپنے منہ سے اپنی پوتری کری۔ کہاں بھائی میں تو گندا آدمی ہوں، میرے ساتھ خود میری قوم کیا حال کرتی ہے، ہم کیا کریں یار، میں نہیں مذاق اڑاتا، اب اس کی قوم نے اس کو خود مذاق بنا دیا، اب اسی کی زبانی سنی اس کی قوم نے اس کو کیا مذاق کیا اس کے ساتھ۔ لوگ نام بھی بگاڑنے لگے، کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا۔ اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں، اب ہم کیا کریں؟ کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا۔ اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں، اب ہم کیا کریں؟ اس لیے اب اترویدی چترویدی کا لفظ کاٹیے اشتہاروں سے، مت لگائیے صرف مولانا۔ اب آپ لوگ بھی ایک غلط کر، جرجیس عالم، جرجیس، میرا نام جرجیس عالم نہیں ہے۔ غصہ آتا ہے جب جرجیس عالم دیکھ لیتا ہوں اشتہار میں، لگتا میں ہوں ہی نہیں جرجیس عالم، بھاگ جاؤں گا۔ میرا نام جرجیس عالم نہیں ہے، میرا نام محمد جرجیس ہے۔ چاہو تو انصاری لگا سکتے ہو کیونکہ میری برادری ہے۔ ایک جگہ بنگال کے اس ماحول میں تقریر کرنے گئے، بالکل ایسا ماحول تھا، وہ کہتا اب میں دعوت دیتی ہوں، مولانا جرجیس آئے گی، تقریر فرمائے گی، اس نے ہمیں لڑکی بنا دیا۔ اناؤنسر وہ لال گولا کی طرف تقریر کرنے گئے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے اب میں آپ ادب کے ساتھ بیٹھی ہے سب لوگ، میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا رہا ہے، اور میرا اناؤنسمنٹ اب میں آپ کے سامنے میں مولانا جرجیس چترویدی کو بلاتی ہوں۔
ان لوگوں کو مائک پکڑا دیا گیا. آپ ہنس رہے ہیں, میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت. دیکھیے کیا بنا رہا ہے مولانا جارجیز, جرجیز بھی نہیں, مولانا جارجیز. کہاں سے کھینچ کر لائے گول جارجیز. لگ رہا ہے پتہ نہیں ہم وہاں سے ناگالینڈ سے آ رہے ہیں. مولانا جارجیز آئے گی, تقریر فرمائے گی. میں نے پوری تقریر کی, اور پھر وہ لوگ جب گاڑی پہ ہمیں چھوڑنے گئے ٹرین میں دوسرے دن صبح ٹرین میں, تو ادھر بھی مزہ. اب ہم کوئی چلو, اب جیسی گاڑی ہم سے کہتے ہیں ڈھکن دادا ڈھکن ڈھکن ڈھکن. ہم نے کیا, گاڑی کھول گیا. اور میں جلدی سے گھس گیا. میں نے کہا یہ ڈھکن ڈھکن کیا ہوتی ہے, یہ ڈھکن ڈھکن. اور گاڑی کھول گیا. اور میں جلدی سے چڑھ گیا گاڑی میں چلتی ہوئی. اب وہ بائے بائے ٹاٹا ہونے لگی. کہتا مولانا صاحب آئندہ سال پھر آئے گی. ہم نے کہا آپریشن کرا کے آئے گی. اب خیر اس کا آپریشن تب جیل میں ہی ہوگا. آپریشن کرانے کی تمنا رہے گی بیچاری کی, ورنہ بنگال جاتا دوبارہ آپریشن کرا کے, وہ تمنا رہے گی. بہرحال چلیے, میں کیا ان کے بارے میں ان کا مذاق اڑاؤں یار. قدرت نے, اللہ نے خود ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. ان کی زبانی بھی ان کو رسوا کیا گیا, اور غیروں کے ہاتھوں بھی ان کو رسوا کیا گیا, اور خود انہی کی جماعت کے لوگوں کے ذریعے بھی ان کو رسوا کیا گیا. یہ سراپا رسوا ہے, دنیا میں بھی ذلیل ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہے. اس لیے عادت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. تو بہرحال ان کے کچھ اپنے حرکات و سکنات بھولیے, ان کی کچھ بکواسات آپ نے دیکھی. تو ہر فرقے پہ بولنے کا اتنا وقت نہیں ہے. میں نے صرف 3 فرقوں کو مختصر وقت میں کوشش کی. ایک شیعہ فرقے کا عقیدہ بتایا, شیعوں کے اگر ویڈیوز بتاؤ جس میں وہ علی کو خدا کہتے ہیں, اور خدا بتا کے کیسی توہینیں کی ہے خود رب تبارک و تعالیٰ کی ماں سے.